السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے سبق نمبر 12 ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی کی مشق کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 13 معاشرتی مسائل کی پڑھائی کریں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ماحول میں موجود معاشرتی مسائل سمجھ کر حل کے لیے تجاویز دے سکیں، توجہ سے سن کر اپنے رد عمل خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں، تصاویر دیکھ کر ان سے متعلق سوالات کے جواب دے سکیں، اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر 1 منٹ تک تقریر کر سکیں، کم از کم 70 الفاظ پر مبنی عبارت 1 منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں، استجابیہ جملوں کی نشاندہی کر سکیں، واحد الفاظ کی جمع لکھ سکیں۔ پیارے بچوں، سوچ کر بتائیں آپ اپنے گھر اور ماحول کی صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ پیارے بچوں، یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، یعنی آدھا ایمان صفائی ہے۔ تلفظ سیکھیں، الفاظ کو زبان سے کیسے ادا کرنا ہے۔ عادت، ڈھنگ سے، چپکے سے، توجہ، بدبو، مصیبت، عہد۔ شیخ صاحب ہمارے پرانے محلے دار ہیں۔ محلے دار ایک ہی جگہ پر رہنے والے۔ ان کی عادت ہے کہ وہ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ تنِ آسانی کے چکر میں رہتے ہیں۔ ڈھنگ سے، طریقے سے، تنِ آسانی، آسان کام کی طرف۔ کوئی بھی کام وہ طریقے سے نہیں کرتے اور ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک دن شیخ صاحب کی بیگم نے انہیں کوڑے کا شاپر پکڑایا اور کہا کہ جاتے ہوئے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دینا۔ جو کچرا ہے اسے کوڑا کہا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کی بیگم نے انہیں لفافہ دیا اور کہا کہ اسے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دینا۔ شیخ صاحب کو جلدی تھی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور چپکے سے کوڑے کا شاپر گلی کے کونے میں خالی جگہ پر پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ چپکے سے، آہستہ سے۔ شیخ صاحب نے آہستہ سے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی بھی نظر نہ آیا تو انہوں نے خالی جگہ پر گلی کے کونے میں کوڑے کا شاپر رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد شیخ صاحب واپس لوٹے تو وہاں 3 اور شاپر پڑے تھے۔ جب شیخ صاحب 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو وہاں پر 3 اور شاپر تھے۔ شیخ صاحب نے دیکھا اور خاموشی سے گھر چلے گئے۔ شیخ صاحب نے جب وہاں پر 3 اور شاپر دیکھے تو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ اور بھی بہت سے لوگ وہاں سے گزرے لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ توجہ کہتے ہیں دھیان۔ بہت سے لوگ وہاں سے گزرے لیکن کسی نے وہاں پر دھیان نہ دیا۔ ابھی 2-4 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ گلی کے کونے پر کوڑے اور کچرے سے بھرے ہوئے شاپروں کا ڈھیر لگ گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ وہاں پر لوگوں نے کوڑا پھینکنا شروع کر دیا اور کوڑے کا ڈھیر لگ گیا۔ ان میں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے بھی تھے جن کے گلنے سڑنے سے ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ اس کوڑا کرکٹ کے اندر سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے تھے جن کے گلنے سڑنے سے ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ اسلم کا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ اسلم کا گھر گلی کے ایک کونے میں تھا۔ یہ کوڑے کا ڈھیر اس کے گھر کے دروازے کے بالکل ساتھ تھا۔ جو کوڑے کا ڈھیر تھا اسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کی امی نے ایک دن اسلم سے کہا، بیٹا کچھ دنوں سے بہت بدبو آ رہی ہے، دیکھو تو ذرا کیا مسئلہ ہے۔ اسلم کی امی نے اسلم سے کہا کہ دیکھو بدبو آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟
اسلم نے باہر جائے بغیر ہی بڑے آرام سے کہہ دیا، امی وہاں کوڑے کے شاپر پڑے ہیں اس لیے بدبو آ رہی ہے۔ اسلم نے آرام سے کہا کہ وہاں پر کوڑے کے شاپر پڑے ہیں اس لیے بدبو آ رہی ہے۔ اس کی امی نے پوچھا کہ کمیٹی والوں نے کوڑا کیوں نہیں اٹھایا؟ اسلم نے جواب دیا کہ وہ وہاں سے کوڑا اٹھاتے ہیں جہاں کوڑے کا ڈرم پڑا ہو، تو پھر لوگ یہاں کوڑا کیوں پھینکتے ہیں؟ اس کی امی نے کہا۔ کمیٹی سے مراد ہے میونسپل کمیٹی جو آ کر کچرا اٹھاتی ہے۔ اسلم کی امی نے کہا کہ کچرے والے کچرا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اسلم نے جواب دیا کہ کچرے کے ڈرم سے وہ کچرا اٹھاتے ہیں، یہاں سے نہیں۔ اسلم کی امی نے کہا تو لوگ یہاں پھر کیوں کوڑا پھینک رہے ہیں؟ امی وہ ڈرم تو بہت دور ہے۔ اسلم نے جواب دیا، امی وہ ڈرم تو دور ہے، میں بھی گھر کا کوڑا یہیں پھینک دیتا ہوں۔ اسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے گھر کا کوڑا یہیں گھر کے دروازے کے ساتھ پھینک دیتا ہوں۔ اسلم نے لاپرواہی سے کہا۔ بے توجہی سے اسلم نے جواب دیا، کیا کہا؟ تم بھی کوڑا دروازے کے ساتھ ڈال دیتے ہو؟ کیا تم بھی کوڑے کا جو لفافہ ہے دروازے کے ساتھ رکھتے ہو؟ امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بل پڑ جانا ماتھے پر غصے میں آنا۔ اسلم سمجھ گیا کہ اب ڈانٹ پڑے گی۔ اسلم کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب امی جان سے ڈانٹ پڑے گی۔ کہنے لگا، امی سبھی تو پھینکتے ہیں، امی سب لوگ یہیں پہ کچرا پھینکتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو قریب ہے، میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ قریب جگہ ہے۔ اب بھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی غصے سے بولیں۔ اسلم کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، امی جان غصے سے بولیں، خبردار اگر آئندہ کسی نے یہاں کوڑا پھینکا، خبردار کسی نے دروازے کے ساتھ کوڑا پھینکا، جاؤ اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو اور مل کر یہ کوڑا اٹھا کر ڈرم میں ڈال آؤ۔ جاؤ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور یہ کوڑا اٹھا کر کوڑے کے ڈرم میں ڈال کر آؤ۔ اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو میں خود جا کر صفائی کروں گی۔ اگر اسلم تم نہیں جاؤ گے کوڑا اٹھانے تو پھر میں خود باہر جا کر صفائی کروں گی۔ شام سے پہلے اسلم اور اس کے دوستوں نے سارا کوڑا اٹھا کر گلی کا کونا صاف کر دیا۔ اسلم اور اس کے دوستوں نے مل کر وہ کچرا اٹھا کر ڈرم میں ڈال دیا اور کونا صاف کر دیا۔ انہوں نے ایک بڑے کاغذ پر اشتہار دیوار پر لگایا جس پر لکھا تھا، یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے۔ اشتہار تشہیر یا مشہوری کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے۔ کوڑا پھینکنے والے کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ جو شخص کوڑا پھینکے گا اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسلم کے ابو سرکاری افسر تھے۔ اسلم کے جو ابو تھے وہ سرکاری نوکری کرتے تھے۔ محلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ محلے والے اسلم کے ابو کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بھی لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اسلم کے والد نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ دوسرے دن اسلم گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ساری گلی گندے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اسلم جب دوسرے دن گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ساری گلی کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ مصیبت پریشانی کو کہتے ہیں، یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ اس نے واپس جا کر اپنے ابو کو بتایا۔ اسلم نے گھر واپس جا کر اپنے ابو کو بتایا۔ انہوں نے کمیٹی والوں کو بلایا۔ کمیٹی والے میونسپل کمیٹی والے جو کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں۔ کمیٹی والوں نے جب گٹر صاف کیا تو پتہ چلا کہ وہی کوڑے کے بھرے ہوئے شاپر گٹر میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب کمیٹی والوں نے آ کر صفائی کی تو گٹر کے اندر سے کوڑا کرکٹ والے شاپر پھنسے ہوئے نکلے۔ اسلم کے ابو نے اسی دن سارے محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ تمام محلے والوں کو بلا کر اسلم کے ابو نے اکٹھا کیا، ان سے کہا اور ان سے یہ کہا، آپ سب لوگ تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں،
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم گندے ماحول میں رہیں گے تو ہمارے چاروں طرف بیماریاں موجود رہیں گی۔ اگر ہم کوڑا کرکٹ یہیں باہر اپنی گلی میں پھینکیں گے تو ہر طرف بیماری پھیلے گی، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بیمار ہوں گے۔ ہم اکٹھے مل کر اپنے ماحول اور معاشرے کا خیال رکھیں گے تو تمام ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا خیال رکھیں گے تو ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو بلا وجہ کوڑا پھیلاتے دیکھیں تو اسے منع کریں۔ اگر کوئی بھی شخص بغیر کسی وجہ کے گلی کے اندر کوڑا پھیلائے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے منع کریں۔ بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ آوارہ گردی نہ کریں۔ آوارہ گردی گلیوں میں گھومنا پھرنا۔ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ جو آپ کے ارد گرد جو آپ کے ہمسائے ہیں ان سے آپ اچھا سلوک کریں۔ جو لوگ مل کر رہتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ جو افراد یا جو لوگ مل کر رہتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ سب لوگ ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ متاثر ہونا، اثر انداز ہونا۔ سب لوگ ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ سب نے عہد کیا، عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھروں اور محلے کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ سب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھروں اور اپنے محلے کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ حاصل مطالعہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں۔ ہم گندے ماحول میں رہیں گے تو ہمارے چاروں طرف بیماریاں موجود رہیں گی۔ ہم اکٹھے مل کر اپنے ماحول اور معاشرے کا خیال رکھیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، شیخ صاحب نے کوڑے کا شاپر کہاں پھینک دیا؟ شیخ صاحب نے کوڑے کا شاپر گلی کے کونے میں پھینک دیا۔ محلے کے لوگوں نے کیا عہد کیا؟ محلے کے لوگوں نے عہد کیا کہ وہ اپنے گھروں اور محلے کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔